بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان، اور پروگرام کا آغاز کروں گا آپ کو مبارکباد دینے کے حوالے سے، اور مبارکباد اس حوالے سے ہے کہ جس طرح ہم نے 10 مئی کو دشمن کو دھول چٹا دی، کیونکہ ہماری فضائیہ اور ہمارا میزائل سسٹم اور ہمارا تمام تر فوج کا نظام جو تھا وہ انتہائی جدید انداز میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، تو آج ہم نے اس میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق پاکستان نے ملکی سطح پر تیار کردہ فتح 4 کروز میزائل کا انتہائی کامیابی کے ساتھ تجربہ کر لیا ہے، جو کہ 750 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 4 کی شمولیت سے پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی استعداد کار میں مزید اضافہ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ وقت آ گیا کہ دشمن کو ہم سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم سے زیادہ کانپنے کی ضرورت ہے، ہم سے زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ جو فتح 4 میزائل لانچ کیا گیا ہے یہ جدید ایوونکس اور اس کے ساتھ ساتھ معذرت چاہتا ہوں نیویگیشنل سسٹم سے بھی جو ہے مزین ہے، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تمام تر صلاحیت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس کا برین اینڈ نروس سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی جدید ترین ہے۔ اس کی کمیونیکیشن کی بات کر لیں، اس کی نیویگیشن کی بات کر لیں، اس کے فائٹ کنٹرول کی بات کر لیں، اس کے ڈسپلے کی بات کر لیں، اس کی آپ کسی بھی حوالے سے پروفیشنل حوالے سے کسی بھی طرح سے اس کا موازنہ کر لیں کسی بھی دوسرے میزائل کے ساتھ یا دشمن کے کسی بھی میزائل کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے جو روایتی میزائل سسٹمز ہیں ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کی مہارت کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کامیاب تجربے کا مشاہدہ چیف آف جنرل سٹاف، پاک فوج کے سینئر افسران اور میزائل تیار کرنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا، اور اس موقع پر صدر مملکت نے، وزیر اعظم پاکستان نے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز نے بہت بہت مبارکباد پیش کی ان تمام لوگوں کو جو انجینئرز، جو سائنسدان اس تجربے میں شامل تھے، یا اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو۔ میں پوری قوم کا لفظ اس لیے بار بار استعمال کرتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے، پاکستان کے دفاعی نظام کے حوالے سے، ہم بات کریں چاہے اپنے کسی طیارے کے حوالے سے، ہم بات کریں اپنے کسی توپ اور کسی ٹینک کے حوالے سے، ہم بات کریں اپنے کسی میزائل کے حوالے سے، یہ سب کے سب ایک ہی مقصد کے لیے ہیں، اور یہ ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کا دفاع، پاکستان کے ایک ایک شہری کا دفاع، بالکل اسی طرح جس طرح کے آپریشن بنیان المرصوص میں کیا گیا، جس طرح مارکہ حق میں کیا گیا، اور جس کے بعد آج تک پوری دنیا میں ہم سر فخر سے بلند کر کے ہر کسی سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دشمن تمام تر بجٹ کے باوجود، بڑے بجٹ کے باوجود، ہم سے 8 گنا بڑے بجٹ کے باوجود، اس کے باوجود کہ اس کے پاس ہم سے تعداد میں زیادہ بڑی فوج موجود ہے، لیکن ان کے پاس شاید وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے، شاید کیا یقیناً نہیں ہے۔ ہم شہید ہونے والے لوگ ہیں، ہمارے فوجی جو ہے شہادت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں تو مجاہد کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو شہادت کی موت ہوتی ہے، اور وہ موت اصل میں ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے جس کا قرآن پاک میں وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ سارے میزائل، یہ سارے طیارے، یہ سارے ٹینک، یہ سارے توپیں محتاج ہیں اس جذبہ ایمانی کی، اس محبت کی جو کہ پاک فوج کے ایک ایک جوان میں اپنی قوم کے لیے موجود ہے، اپنے مذہب کے لیے موجود ہے، اپنی دھرتی کے لیے موجود ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کو جب میں آگے بڑھانے جا رہا ہوں، اور پہلا مرکزی ٹاپک میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر بہت سارے لوگ غصے میں ہیں، بہت سارے لوگ جو اپنے دانت چبا رہے ہیں، اپنے ناخن چبا رہے ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک اور بڑی کامیابی حاصل کرنے جا رہا ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ پاکستان اپنے دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ غزہ میں امن کے لیے ایک بڑی مہم کا حصہ ہے۔ پاکستان اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ میں سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، اس کے ساتھ ساتھ قطر کی، یو اے ای کی، اردن کی، مصر کی بات کر رہا ہوں، ان تمام کے ساتھ مل کر غزہ میں امن کا خواہاں ہے، اور اس کے حوالے سے
जो गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के वज़ीर आज़म की एक मुलाकात हुई, जिसका हमने कल भी आपको अपडेट किया था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उस मुलाकात में जिस तरह नेतन्याहू ने कतर के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और अपने हमले पर माजरत की, माफ़ी मांगी, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी थी और इसराइल की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। उसके लिए यकीनी तौर पर एक शर्मिंदगी का मुकाम था, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर गज़ा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अमन की बात कर रहे हैं। आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी एफ़र्ट्स थी उसका एक ही यकनुकाती एजेंडा है, वो ये है कि फ़ौरी जंग बंदी, यानी कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह जेनोसाइड हो रहा है, वो फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाए, गज़ा की तामीरें न हो, और मगरबी किनारे पर इसराइल जो कब्ज़ा करना चाहता है, इस्लामी ममालिक मिलकर उसे रोकना चाहते हैं, और उसमें इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़रिए एक मैसेज इसराइल को दिया जा चुका है कि वो ये काम ना करे। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग सियासी मकासद के लिए इस तमाम मूव के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उसका जवाब भी आज हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर दिया गया, दो टोक अंदाज में दिया गया। मैं यहाँ पर वो अल्फाज आपके सामने यकीनी तौर पर दोहराना चाहूँगा जो वज़ीर ख़ारजा ने कहे कि कुछ लोगों की जो ज़िंदगी है उसका मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ सियासत है, लोग सिर्फ़ और सिर्फ सियासत करते हैं, तो क्या उनके पास दिल मौजूद नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि वहाँ पर मासूम लोगों का खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से शहीद होते रहें और यहाँ पर सियासत की जाती रहे? क्या इस वक्त हम सब मिलकर इस अमन मंसूबे के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? और मैं अगर इस पर बात करूं और गज़ा की वजारत सेहत के हवाले से इदाद-ओ-शुमार पेश करूं तो आपके दिल भी दहल जाएंगे। जब मैं गज़ा की बात करता हूं, इसराइल की बात करता हूं, इसराइल ने वहाँ पर ना कोई घर छोड़ा है, ना कोई स्कूल छोड़ा है, ना कोई हस्पताल छोड़ा है, ना कोई सड़क छोड़ी है, और उसने वहाँ पर 66,000 से ज़ायद मासूम लोगों को कत्ल कर दिया है। जब से ये सारी की सारी जंग, आप इसे जंग नहीं कह सकते, इसको जेनोसाइड ही कहें, क्योंकि ये यकतरफा तरीके से जो सारा कुछ किया जा रहा है। मैं गज़ा वजारत सेहत के इदाद-ओ-शुमार दे रहा हूँ। अब से कुछ दिन पहले 18,592 बच्चे कत्ल होने के इदाद-ओ-शुमार दिए गए, और जब हमने इसको अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक दिनों पर तकसीम किया तो पता चला कि हर रोज़ 25 बच्चे कत्ल किए गए हैं। हर रोज़ 25 बच्चे कत्ल होने का मतलब ये है कि हर घंटे के बाद एक बच्चा या उससे भी ज़्यादा। क्या आप इस खून को, बहते हुए खून को, बच्चों के इस कत्ल को रोकना नहीं चाहते? सेव द चिल्ड्रन एक NGO है, वो गज़ा की वजारत सेहत से आगे बढ़कर इदाद-ओ-शुमार देती है और वो कहती है कि अब तक 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं। मैं अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिसेफ की वेबसाइट पर जाता हूँ और वहाँ पर जो इदाद-ओ-शुमार पढ़ता हूँ, 50,000 बच्चे शहीद कर दिए गए या ज़ख्मी कर दिए गए। हम सब मिलकर इसको रोकना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि आगे बढ़ें, अमन कायम हो, और जब अमन कायम होगा तो उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग इस बड़ी मूव को, यानी कि अमेरिका जो हमेशा से इसराइल की सरपरस्ती करता रहा और तारीख़ में पहली मरतबा ये मौका आया है कि वो इस्लामी मुल्कों की बात सुन रहा है, उनके मौक़िफ़ को शामिल कर रहा है उस मंसूबे में जो अमन के लिए वो दे रहा है, तो ये एक वाकई बड़ी कामयाबी है। इस मौके पे हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अमन के लिए बात करने की ज़रूरत है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि वाकई मुआहदे जो होते हैं उनमें सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन मुआहदे ऐसे भी होते हैं जैसे सुलह हदीबिया होती है, और फिर उसके बाद कुरान पाक की एक पूरी सूरत में उसको फ़तह मुबीन कहा जाता है। मैं सूरह फ़तह की बात कर रहा हूँ, उसकी पहली आयत और 27वीं आयत की बात कर रहा हूँ, वो फ़तह मुबीन बन जाती है। और यकीनी तौर पर हम ये समझते हैं कि सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, यूएई हो, कतर हो, उर्दन हो, मिस्र हो, कोई भी मुल्क हो, इन तमाम मुल्कों के दिल में अपने मुसलमान भाइयों का दर्द मौजूद है। ये मुआहिदा क्या है?
اس کو کیسے، اس کے 20 نکات جو آج مکمل طور پر واضح ہو گئے وہ کیا ہیں، ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اسرائیل کا وزیر خزانہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیوں چیخے مار رہا ہے، کیوں اس کو اپنی ناکامی کہہ رہا ہے، اپنے لیے ذلت آمیز کہہ رہا ہے؟ یہ سارا کچھ ہے کیا؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور خاص طور پہ جب میں بات کرتا ہوں اسرائیل کے حوالے سے، میں بات کرتا ہوں وہاں پر امن کے حوالے سے، تو میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل ہوں کہ پاکستانی درد دل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اسی درد دل کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جی آر بلوچ صاحب کو، سابق سفیر ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، وہ بھی میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب کی طرف جاؤں گا اور چاہوں گا کہ امن چاہیے سید نذیر صاحب، امن ہونا چاہیے، کیا کیا جائے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا ڈیٹیل انٹرو دیا اور بہت اس کے پہلوؤں پر روشنی ڈالے، اور خصوصی طور پر جو انسانی المیہ تھا اور جس طریقے سے ہمارے آنکھوں کے سامنے لائیو سٹریم چل رہا تھا کہ بچہ جو انکوبیٹر میں پڑا ہوا ہے اور اس پر بم گرتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عورتیں اپنے وارڈ میں موجود ہے اور اس کے اوپر راکٹ آ جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچے بھوک سے کس طریقے سے مرتے ہیں اور ڈانچہ بنتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مکان کس طرح کس پر گرائے جاتے ہیں اور بم کس طریقے سے پھینکے جاتے ہیں۔ تو یہ اسکارچر پالیسی بھی نہیں تھی جو سب سے بدترین سمجھی جاتی ہے، یہ ایک جینوسائیڈ بھی تھا، یہ ایک انسانی المیہ بھی تھا، اور یہ فرعونیت کی دوسری شکل تھی جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تاریخ کے جروکوں میں اس کو دیکھتے تھے اور ابھی ہم اپنے سامنے دیکھتے تھے۔ فرعون بھی شاید اس کا کچھ دل بچیوں کو تو چھوڑ دیتا تھا، صرف لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لیکن یہاں پر یہ تمیز بھی نہیں تھی کہ یہ لڑکا ہے یا بچی ہے، بلکہ سب کو قتل کرتا تھا۔ تو 20 کی آپ نے تعداد بتا دی، 20,000 کی، میرے خیال میں کہ اس سے زیادہ، کیونکہ جو بچے بھی ہیں وہ بھی ٹراما کا شکار ہیں، اور وہ زندگی کس طریقے سے گزاریں گے، اور جن کے ماں باپ بھی نہیں ہے وہ یتیم اور یسیر ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ خوشائن بات یہ ہے کہ وہاں پر سیز فائر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سیز فائر سیکیورٹی کونسل میں 5 دفعہ آیا ہے، اور بڑی مطلب ہے کہ جنرل اسمبلی اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کونسل میں یعنی 15-1 سے پھر وہ ڈیفیٹ ہو چکا ہے کہ ویٹو ہو چکا ہے۔ تو اقوام متحدہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ایک سیز فائر لانا جو اس کا ایک بنیادی مقصد تھا وہ بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، اور نہ وہ آئی سی پورا کر سکتا تھا، نہ جنرل اسمبلی پورا کر سکتا۔ مطلب یہ پوری دنیا صرف ایک خطے میں امن نہیں لا سکتا تھا یا سیز فائر نہیں کرا سکتا، لیکن آج اس کا جو پہلا شق ہے وہ سیز فائر کا ہوگا۔ یہ بہت خوشائند بات ہے، پلس پوائنٹ ہے۔ دوسری بات ہے کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی، ری ایبیلیٹیشن ہوگی، وہاں پر ایڈ جائے گا، ان کے مکانات، ان کے اسپتال، ان کے اسکول دوبارہ بنیں گے۔ انسانوں کو تو زندہ نہیں کیا جا سکتا، 65,000 سے زیادہ ہے، لیکن کم از کم جو بچے ہیں ان کے لیے تو کوئی زندگی کا سامان یا امن سے رہنا ان کو نصیب ہو جائے گا۔ دوسری بات، تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میں یہ جو فارمولہ ہے یا یہ جو پوائنٹس ہے 20، یہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ کے نہیں ہے، اس میں مسلمان ممالک کا، اور اسپیشلی وہ ممالک جو گلف کے تھے، اور اس کے علاوہ پاکستان، انڈونیشیا، ترکی بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے اپنے تجاویز دیے تھے، اور وہ تجاویز میں بھی کچھ حصے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لے کہ یہ ایک مشترکہ سمجھ لے یا ایک کنسنسس اس کو سمجھ لے، یہ ایک بڑا قدم ہے ٹورڈز دا 2 نیشن کا جو اوسلو کا جو فارمولہ ہے، 2 اسٹیٹس کا، سوری۔ اور پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو پھیلاؤ تھا یا جو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، ابھی وہ غزہ سے واپس جائے گا، اور جب غزہ سے واپس جائے گا تو ظاہر ہے کہ غزہ میں اپنی حکومت ہوگی، اور غزہ میں جو بین الاقوامی فورس جس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، انڈونیشیا نے کہا ہے اور پاکستان بھی
अपने तौर पर इस पर गौर कर रहा है कि कितनी फोर्स भेजनी है और किस नौइयत की फोर्स भेजनी है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन भी उधर होगा और सिक्योरिटी भी उधर होगी और इसके अलावा मेडिकल केयर वगैरह ये चीजें भी, रिहेबिलिटेशन भी होगा। तो ये भी एक मतलब एक कंपोजिट फोर्स यहाँ से भी जाएगी। और ये अच्छी बात है कि हम गाजा के मुसलमानों का और वो उन लोगों का जो कि बहुत बड़े ट्रॉमे से गुजरे हैं, उनको कुछ इन्हें अमन की जिंदगी के ज़ामिन बन जाए या उनके रिहेबिलिटेशन में अपना हिस्सा डाले। इसके अलावा मैं ये भी कहता हूं कि इंटरनेशनल तौर पर भी इसको देखा जा रहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये नहीं आया है, ये अमेरिका की तरफ से और बाकी ममालिक की तरफ से, लेकिन इसको फाइनल नोट जो मिलेगा वो एक रेजोल्यूशन की शक्ल में वो अक़वाम मुत्तहिदा से मिल जाएगा। और फिर अच्छी बात ये है कि वेस्ट बैंक के बारे में जो ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं इजराइल को एनेक्स नहीं करने दूंगा, जहां पर कि बैतुल मक़दस भी वाक़या है, क़िबला अव्वल वाक़या है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और उम्मीद है कि ये भी इसमें एक नुक्ते के तौर पर शामिल हो जाए, तो मेरे ख्याल में मजीद जो फ़लस्तीनियों के टू स्टेट्स के फार्मूला में सैयद साहब ने बड़े बहुत ही अहम नुक्ते की निशानदेही की कि जब हम बात करते हैं कि हमने एक ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को भी रोकना है, तो हम जब ये देखते हैं कि इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन असानी से जो है माफ़ी मांगता है, जब हम ये देखते हैं कि उसको गज़ा से वापस जाना पड़ेगा, जब हम ये देखते हैं कि वो मगरबी किनारे पे इन्वेड नहीं कर सकेंगे, वहाँ पर कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे, उसको रोका जाएगा, तो यकीनी तौर पर वो ग्रेटर इसराइल वाला जो एक इन्होंने सारा कुछ बना के रखा हुआ है उसकी भी नाकामी होगी और ये इस्लामी दुनिया की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं इसी पर चाह रहा हूँ कि जी आर बलोच साहब, ख़ास तौर पे जब हम मुख्तलिफ मुल्कों की बात करते हैं और आज इसहाक डार साहब जो बयान कर रहे थे कि किस तरह खुफिया अंदाज में पहले सारी की सारी मीटिंग्स हुई, ये सारा कुछ एक दिन में नहीं हो गया, बल्कि इसके लिए बड़ी तैयारी की गई और बड़ा इसको खुफिया भी रखा गया ताकि इसकी भनक ना किसी को मिले, इसके खिलाफ साजिश ना हो सके। तो ये सारा कुछ इस पूरे मंसूबे को जी आर बलोच साहब, इस प्लान को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमहीद मैं ये कहूँगा कि देखिए, जहाँ हमारे फ़लस्तीनी भाई उस आग में थे, लेकिन उस आग में सिर्फ वो तो खैर ज़ाहिर है वो खुद थे जहाँ पे है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी इंसानियत उस आग में जलती थी, जिसको भी ज़मीर था, मुसलमान और अरब, नॉन मुस्लिम, और ख़ासतौर पर हम और आप जो रोज़ाना ही शाम को बैठ के करते थे। बिलीव मी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इन डिस्कशंस के बाद, जो कि तकरीबन हर रोज यही अज़ा पे होती थी, इतने शहीद हो गए, इतना मारा ये इजराइल ने किया, रात को सोने में हमें मतलब वी हैड टू काम आवरसेल्व्स। तो और फिर तमाम इन हालात में कि क्या रास्ता कभी निकलेगा या सिर्फ यही खून की होली चलती रहेगी। और जो तफसीलात बताए हैं डेढ़ साहब ने, वाकई एक दिल दहलाने वाले है। तो अगर कोई रास्ता निकल रहा है, कोई रोशनी की आपको नजर आ रही है, उसमें से एक कोई चमक, तो व्हाई नॉट टू होल्ड इट। इसलिए कि जिंदगी उन लोगों की बचानी है जो इस वक्त वहां रह गए हैं, मफलूज हैं, भूखे हैं, जख्मी हैं, यतीम हैं, बेवा हैं। तो फॉर गॉड सेक, जो लोग जज्बातियत में कहते हैं जी कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, नो, आई थिंक उनका मसला है कि वो इस कज़िये को उस तरीके से नहीं देखना चाह रहे। इस कज़िये को हमें 2-3 से ज्यादा जावियों से देखना पड़ेगा। एक तो सबसे बात यह कि ये दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे कभी इंसानी कज़िया है जिसका जिक्र हो चुका, लिहाजा मैं रिपीट नहीं करता। तो पहला काम मैं समझता हूं जो कि इस मंसूबे के अंदर है कि उसको बंद करना है, कि राशन भेजना है, मेडिसिन भेजनी है, इजराइल को विड्रॉ करना है, तमाम एयर अटैक और जमीनी अटैक खत्म करने हैं। और फिर इसमें जो नजर आ रहा है कि इनफैक्ट इट्स अनप्रेसिडेंटेड, आई कांट बिलीव, अगर आपके पास है वो आर्टिकल, तो आर्टिकल 9 देखिएगा, उसमें इतनी बड़ी जवाबदारी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने खुद ले ली है कि ही विल बी द चीफ ऑफ दैट काउंसिल ऑफ पीस। अल्लाह करे, इट मस्ट, लेट्स होप
I have no reason to doubt his intentions. If he wants peace, we should wish him 100 times कि yes, please do succeed. अल्लाह इसको कामयाब करे. कुछ पता नहीं होता खैर कहाँ से आए. ये कहना गलत होगा जी, इससे खैर नहीं होगा. And that is also correct कि जहां तक नेतन्याहू और उसकी था ताल्लुक कैबिनेट का, वो तो बयान अपना दिमाग बना चुके थे कि अब ग्रेटर इसराइल बनने चला है. एक भी गजा में फलस्तीन नहीं रहेगा और वेस्ट बैंक भी हम एनेक्स कर लेंगे. They were already working on that. तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारी काविशें हैं और खासतौर पर पाकिस्तान की जो कि नजर भी आती हैं और बहुत सारी ऐसी जो नजर नहीं आती. यूनाइटेड नेशंस के अंदर जहां पे बहुत सारे लीडर्स आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर प्लस द मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, इन तीनों का संगम हुआ है इस फैसले में. और आप ये देखिए कि जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से प्रेसिडेंट ऑफ मिले हैं अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, क्या था वो, लोगों ने तो पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन उसमें इश्यूज ऑफ पीस थे और इसलिए थे कि आपको अल्लाह ने वो रुतबा दे दिया है पाकिस्तान को, जहां पे देखिए अगर किसी गांव में भी झगड़ा होता है तो आप किसके पास जाते, जो मोतबर समझा जाता है, जिसपे एतबार हो, जिसमें जिसकी क्रेडिबिलिटी हो. तो आज आप एक बाएतमाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बड़ा करम है, लेकिन बाएतबार कौम बन चुके हैं, जिसके पास पावर भी है, अपनी कॉम्पिटेंस भी है और सबसे बड़ी बात है कि इंटेग्रिटी है उस लिहाज से कि जो वो पीस के लिए काम करना चाहते हैं. हमारा कोई और विशेष कोई नहीं है इंटरेस्ट के जी हमने वहां तेल निकालना है. मुश्तरक जी आर साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस वक्त हमारा जो मुश्तरक काज है वो पीस है, वो अमन है. और आज भी जो खबर आई कि अमेरिकन जनरल्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने फील्ड मार्शल की तरफ से अपने लिए जो अल्फाज अमन के लिए फ़रोग़ के लिए कर रहे हैं, वो उस पर जो कुछ उन्होंने कहा कि मैंने ये इसको अपने लिए एजाज़ के तौर पर लिया, मैंने इसको अपना एक एजाज़ समझा और यकीनी तौर पे हम सपोर्ट करेंगे हर उस कोशिश को जो अमन के लिए होगी. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर शाज़िया ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है इजराइल के ऊपर. वो ये कह रहे हैं कि क्या 66,000 जानों की कुर्बानी इसलिए दी थी कि हम आखिर में कोई मुआहदा कर लें. तो मुझे ये भी कहना है कि क्या हम इंतज़ार करें कि मज़ीद 66,000 को कत्ल कर दिया जाए. वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसराइल पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं. इसराइल जो है वो इसके बाद वादा खिलाफ़ी करेगा और हमले करेगा. तो क्या वो इस वक्त हमले नहीं कर रहा, क्या इस वक्त वो कोई किसी मुआहदे की पासदारी करता है? तो हमें कोशिश करनी चाहिए अमन के लिए. क्या जवाब दें हम इन लोगों को जो इस वक्त एक अमन की कोशिश की मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, मुखालफत करने वालों को जितना मैं स्टडी कर रही हूँ उनमें दो तरह के लोग हैं. एक वो लोग हैं जो मुखालफत बराए मुखालफत है और आप कुछ भी कर लें तो उन्होंने मुखालफत करनी है. लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो मुखालफत जो है वो खौफ और घबराहट की वजह से भी कर रहे हैं और हमें उसे एड्रेस जरूर करना चाहिए कि आखिर उनकी मुखालफत जो है, जो कम परसेंटेज है, वो क्या मुखालफत कर क्या रहे हैं. मेरे ख्याल में एक तो उन्होंने पूरा जो मंसूबा है उसे पढ़ा नहीं है, उसकी हर क्लॉज को सही तरीके से नहीं पढ़ा. वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं और अपने ही किसी जो एक्को चैम्बर है जो एक ही तरह की बातें हैं वो उसको बार बार रीइटरेट कर रहे हैं. और उस बार बार रीइटरेट करने में ये है कि जी इसमें जो है वो गजा जो है उस गजा के लोगों के लिए क्या है और फलस्तीन कब बनेगा, फलस्तीन को क्यों नहीं हम बना रहे हैं और फलस्तीन की रियासत क्यों नहीं तस्लीम हो रही है और खास तौर पे हमास जो है उसको क्यों निकालने की बात हो रही है. तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिसपे वो खास तौर पे और बहुत जज्बाती लोग ये कह रहे हैं कि फलस्तीन क्यों नहीं बन रहा. देखिए, ना आप चाहते हैं कि फलस्तीन ना बने, ना मैं चाहती हूँ, ना हमारे बाकी कोलीग चाहते हैं. हम तो फलस्तीन को रियासत के तौर पे हमेशा से पाकिस्तान बनने से तस्लीम करते हुए चले आ रहे हैं. लेकिन एक होता है मसले का यूटोपियन हल, एक होता है बहुत आइडियलिस्टिक हल जो कि आपको किसी बहुत ही सुनहरे किसी रैपर में लिपटा हुआ जो आपकी ख्वाहिश होती है कि ऐसा हो जाए. एक होती है ग्राउंड रियलिटी.
جو بہت بروٹل ہوتی ہے، بعض اوقات بہت بیٹر ہوتی ہے. اور اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو آج جو سب مخالفت کر رہے ہیں وہ پچھلے 3 سال سے اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے کیا کر رہے تھے. ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کی پریکٹیکل ایفرٹ اس قتل عام کو روکنے کے لیے کیا تھی. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں جی آپ کی کیپیسٹی نہیں تھی، آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں تھی سوائے سوشل میڈیا کی 2-3 پوسٹ کرنے کی، آپ کی کوئی اور آپ کے پاس اور کوئی پاور نہیں تھی، تو پھر آپ پلان بی دے دیں. اگر یہ پلان ٹھیک نہیں ہے تو آپ ابھی کے ابھی، کیونکہ غزہ کا جینوسائیڈ جو ہے وہ کل نہیں رکنا ہے، وہ پرسوں نہیں رکنا ہے، اسے آج رکنا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ مغرب جو ہے وہ طاقتور ہے، ہمیں پتا ہے کہ نیتن یاہو ایک جینوسائیڈل مینیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک اپارٹائڈ سٹیٹ ہے. اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے. کسی نے بیٹھ کے کہا ہے کہ جی اسرائیل کی شان میں کوئی کسی نے ترانے لکھنے شروع کر دیے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. آپ بات کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل، جیسے ابھی ہمارے کولیگ بتا رہے تھے، جو کہ پورا سعودی عربیہ، ایجپٹ، جارڈن، عراق اور سیریا اس میں گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور ایک ہفتہ پہلے تک نیتن یاہو ایک میپ دکھاتا ہوا پایا جاتا ہے، آئی ڈی ایف کے سولجرز کے کندھوں پہ وہ میپ لگا ہوا ہوتا ہے. آج وہ اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ اسے کھڑے ہو کر یہ ماننا پڑا ہے کہ غزہ جو ہے اس کی ہم جو اٹانومی ہے اس کو ٹچ نہیں کریں گے اور ویسٹ بینک کو ہم انیکس نہیں کریں گے. تو اگر یہ بھی آپ کو ایک ون سٹیپ ٹورڈ وکٹری نہیں لگ رہا تو پتہ نہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے قطر سے معافی میرا خیال ہے کوئی انڈیا سے کہ ہم سے معافی مانگے یا ہم انڈیا سے معافی مانگنے کی بات کریں تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ. بالکل. اور اس پہ جو اگر آپ ہیبرو میڈیا فالو کرتے ہیں تو جو موت کے مناظر وہاں پہ آپ کو بن گوئر اور سموٹرچ کے ہاں نظر آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے اگر نیتن یاہو اس کو سائن کر لیتا ہے تو اس کی اپنی کولیشن کے ڈھہ جانے کے بجائے اس کی کہ ہم یہ بات کریں کہ نیتن یاہو اب گھٹنے مصیبت میں پھنس گیا ہے کیونکہ اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے. وہ ایکسٹریم جو ہیں، وہ سوشیو پیتھک جو ہیں، ایک پارٹی کے ساتھ اس نے اپنی کولیشن بنائی ہوئی ہے جن کا کہ اس جنگ کو، اس منصوبے پہ عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. چند ممالک نے نہ صرف یہ کہ یہ ذمہ داری لی ہے بلکہ وہ ٹرمپ جو آج سے 2 مہینے پہلے غزہ میں ایک مڈل ایسٹرن ریویرا کی بات کر رہے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ در پردہ ایک ایتھنک کلینزنگ کی بات کر رہے ہیں. وہاں پر کسی قسم کا کوئی پلازاز اور کسینوز نہیں بن سکتے، وہاں پہ انسان رہتے ہیں. آج وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، غزہ کے لوگ واپس آ کے رہیں گے، غزہ کے لوگوں پہ فنڈنگ ہوگی. اور پھر وہ بہت ٹرانزیکشنل ہیں، وہ بہت بزنس مائنڈڈ ہیں. انہوں نے لوگ اکٹھے کیے ہیں جو فنڈنگ دیں. انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جو لوگ فنڈنگ دیں، اور مسلمان بھی فنڈنگ دیں گے. وہاں پہ پیس کو انشور کرنے کے لیے فٹ سولجر چاہیے، اور وہ فٹ سولجر بھی مسلمانوں کی طرف سے ہی جائیں گے. تو اگر ہم آج کے جینوسائیڈ کو، آئیڈیل سچویشن کو، ایک بہت یوٹوپین سچویشن کو سائیڈ پہ رکھ کے کہ صبح مجھے فلسطین کی ریاست چاہیے اور اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹا ہوا چاہیے، اس کو سائیڈ پہ میں رکھ دوں، تو جینوسائیڈ اگر رکنا ہے تو وہ اسی طریقے سے رکنا ہے کہ ہمارے مسلمان سولجر اندر جائیں گے اور وہ کتنی ہمدردی اور مہربانی لے کر جائیں گے، اور پھر ان سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کتنی تقویت ملے گی، زندگی کا کتنا آثار ان کو وہاں پہ نظر آئے گا. اور پھر مسلمان ممالک ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فنڈنگ جتنی چاہیے کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی پھر ویسٹ نے دیکھیں ہر کسی نے اپنی ریاست، اپنی سیاست بچانی ہے. اس میں ٹوپی ڈرامہ میں 6-7 آپ کو اور نام مل جاتے ہیں، آپ کو جس پہ بہت اعتراض ہے، جنرل کوریلا کا نام مل جاتا ہے، ٹونی بلیئر کا نام مل جاتا ہے، تو وہ رہیں گے. زمین پہ ہم ہوں گے، اور اگر ہم ہوں گے اور 200 سال کی کولونائزیشن کے بعد اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کولونائزر سے ہم نے نمٹنا کیسے ہے. یہاں پہ کسی کو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے کسی پولیٹیشین نے، کسی ڈپلومیٹ نے بیٹھ کے یہ کہا ہو کہ جو ریزرویشن شو کی جا رہی ہیں وہ ہماری ریزرویشن نہیں ہے؟ وہ ہماری ریزرویشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان میں سے نیویگیٹ کیسے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں سے نیویگیٹ کریں گے. اور دنیا راستہ اسی میں سے نکلنا. اور جب ہم بات کرتے ہیں تنقید کرنے کے حوالوں سے، مخالفت کرنے کے حوالوں سے، یقینی طور پہ وہ صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی تھیں کہ پھر ان سے پوچھ لیا جائے کہ متبادل کیا ہے. یہی سوال لے کر میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، اس وقت ایک جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ بھی کیا ہو رہی ہے، کوئی جینوسائیڈ ہے وہ تو
یک طرفہ طور پہ قتل عام جاری ہے، اس کو روکنا ہے. ایک تجویز آ گئی، ایک سجیشن آ گئی، ایک منصوبہ آ گیا، کچھ نکات آ گئے. مجھے بتائیے اگر ہم اس پر نہیں چلتے ہمارے پاس متبادل کیا ہے، ہم جنگ کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھو یہ بہت گہرا سوال ہے، اور یہی سوال جو بھی اس کا حل ڈھونڈ رہے تھے ان کے ذہنوں میں یہی سوال موجود تھا. میں اس کو اگر تھوڑے سے ملٹری پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں جب پلہ کسی کا بھاری ہو تو پھر ٹرمز بھی وہی ڈکٹیٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیفیٹ ہوتا ہے وہ آرفن ہوتا ہے، اور جو وکٹری ہوتی ہے وکٹر ہوتا ہے اس کے کہتے ہیں کہ 100 ماننے والے ہوتے ہیں یا اس کا کلیم کرنے والے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی تک جو اسرائیل نے تقریباً 2 سالوں میں جتنا ظلم ڈھایا، اور پھر اقوام متحدہ کا کون سا اصول ہے یا انٹرنیشنل لا کا کون سا اصول ہے جو انہوں نے اپنے خاطر میں لایا ہو، یہاں تک کہ ان پر جنگی جرائم کا، ان پر سفری پابندیوں کا، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے بھی ICJ وغیرہ نے یہ کر دیا. پھر اس کا یہ بھی ہوا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس میں مزید توسیع آ رہے تھے، اور 6 ریاستوں کو مزید نشانہ بنا دیا. وہ ان کا اس میں رول تھا یا نہیں تھا، بلکہ جو قطر تھا وہ تو ایک میڈیشن کا رول ادا کر رہا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پہلے بھی ارغمالیوں کو ایک طریقے کے مطابق رہا بھی کروایا اور فلسطینی بھی رہا کروائے. تو یہ ایک نوبل کاز تھا، لیکن وہ نوبل کاز والے پر بھی اس نے بمباری کی. اور پھر یہ بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک ملک ہو جس کا نقصان ہو رہا، اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ جنگ یک طرفہ تھی، اس لیے کہ ہتھیار یک طرفہ تھے، اس لیے کہ اس کی سپلائی جو تھی وہ یک طرفہ تھی، اس کا استعمال یک طرفہ تھا. تو یہ کمپلیٹلی ون سائیڈڈ جنگ تھا، اور دوسرا وکٹم تھا، وکٹم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ظاہر ہے اس کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی سیز فائر ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امن آ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک دروازہ، ایک ونڈو اپارچونٹی مل گئی اور وہ اس کو استعمال کریں گے. رفح کا جو دروازہ ہے، کیریڈور ہے، وہ کھل جائے گا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی غزہ کے بچوں کے اور ان کے عورتوں کے اور ان کے بوڑھوں کے اور ان کے جوانوں کے چہروں پر ابھی ایک امید سامنے آ چکی ہے. وہ گرد و آلود جو چہرے تھے اس میں کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ آرام کی یا سکون کی کوئی نہ کوئی لکیر ضرور کام کرنا ہے. اس کے صاحب بالکل اسی کے لیے کام کرنا ہے. اور جب آپ ملٹری کے پرسپیکٹیو میں بات کریں، یہی چیز جو ہے میں جی آر بلوچ صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گا. جی آر بلوچ صاحب، پھر اگر ہم اس منصوبے کی حمایت نہیں کرتے تو ہمارے پاس متبادل کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ان کو جو ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب کوئی اچھائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو دے آر دا ٹپیکل ڈسٹریکٹرز، جن کے اپنے یا تو لوکل ایجنڈاز ہیں یا پھر باہر سے کسی نے ان کو وہ ٹاسک دیا ہوا ہوتا ہے. اور میرے خیال ہے یہ کمبینیشن آف بوتھ ہے، کیونکہ اس وقت جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان کو کامیابی دی ہے، جس طرح سے اس کی لیڈرشپ کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم بھی دیا ہے، اپرچونٹی بھی دی ہے. اور what they say کہ خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کہ when you are ready for the opportunity you are ready for that. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مخالف اس لیے مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا میں اس پہ زیادہ نہیں وقت ضائع کروں گا. اس کے بجائے I like to discuss some of the points جو کہ 20 پوائنٹوں میں، اور اسی پہ ہمیں اپنا وقت زیادہ کرنا چاہیے. دیکھیے جو روڈ میپ ہے وہ اصل میں آئینے کی طرح شفاف ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور it is related to the reality on ground. ریئلٹی آن گراؤنڈ ہے کہ اس وقت 2 ملین پلس جو ہے وہ در بدر لوگ ہیں، ان کی سیٹلمنٹ ہوگی. 2 ملین لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، فوراً کھانے پینے کو ملے گا، میڈیکل ملے گا. اس کے بعد کہ اسرائیلی سب سے اہم چیز کے اندر چلا گیا ہے، فلسطینی ریاست جو ہے اس کے اندر اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے یہاں سے واپس چلا جانا ہے. اینڈ سر دیکھیے، میں چونکہ منسٹری آف فارن افیئرس میں رہا ہوں اور پاکستان کے مشن ٹو دا یونائیٹڈ نیشنز میں، ہم کتنا بھی کہیں پھر بھی یونائیٹڈ نیشنز کے اندر جو ریزولوشنز ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں، ان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے.
تو جب یہ انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہی اسرائیل نہیں دیکھے گا اس طرح سے قبضہ کرنے کی سوچے گا، اس طرح انکرجن ہر روز نہیں کر پائے گا، چاہے کتنا بھی ہم کمزور سمجھیں گے یونائیٹڈ نیشنز کو اور اس کے قانون کو، لیکن اس وقت میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا یا لوگوں کی کمیونیکیشن کی وجہ سے جو مورل اتھارٹی ہے یونائیٹڈ نیشنز کی وہ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھتی چلی گئی اور بڑھ گئی ہے زیادہ ہوگا. لہٰذا ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ خوش آمدید کہنا چاہیے کہ یو ایس بذات خود اتنا انوالوڈ ہے کہ اس نے پریزیڈنٹ نے خود اپنے آپ کو اس کا چیئرمین ڈال دیا. نمبر 1. نمبر 2, تمام آن گراؤنڈ جو ہوگا وہ ہم مسلمان لوگ کریں گے، جس میں پاکستان، انڈونیشیا آلریڈی کہا ہے. اور پھر یہ بھی الٹیمیٹلی کہا ہے کہ ویسٹ بینک پہ کبھی بھی وہ سوچ میں نہیں سکتا کہ وہ اس پہ قبضہ کرے، اس کو اینیکس کرے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین روڈ میپ ہے ٹو کلوز دا ڈور آن واٹ دے کال. ہمیں تو کہنا چاہیے کہ یہ کامیاب، ہمیں تو اس کا مقدمہ لڑنا چاہیے، اس کے لیے دلائل دینے چاہیے کہ یہ کامیاب ہو، بجائے یہ کہ ہم اس کے خلاف بات کریں. خاص طور پہ ڈاکٹر شازیہ جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، ایک طرف وہ دعوے ہو رہے تھے، ایک طرف سوچا جا رہا تھا، اور دوسری طرف اب قطر سے معافی مانگی جا رہی ہے، غزہ کے کو خود مختاری دینے کسی حد تک یا وہاں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، مغربی کنارے پر قبضہ نہ کرنے کے حوالے سے فارمولہ دیا جا رہا ہے، خود ان کے اندر پھوٹ پڑ رہی ہے، ان کے اندر مصیبت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو مل کر گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ چکنا چور کر رہی ہیں. دیکھیں ان کے دلوں میں گریٹر اسرائیل کا خواب بہرحال رہے گا. یہ اب ان کو اس کو کس طرح سے ختم کیا گیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب امریکہ میں دیکھیں کہ انڈر 30 کوئی بندہ آپ کو اسرائیل کا جو ہے وہ حامی نہیں ملے. بہت بڑا پرابلم ہے. اسی وجہ سے اسرائیل اب ٹک ٹاک خریدنے کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ چارلی کرک کے مرنے کے بعد، اس کی اسیسینیشن کے بعد. ان کا جو ایک باقاعدہ اس دفعہ نیتن یاہو وہاں پہ جو انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ مل کے آیا ہے اور ان کو بتا کے آیا ہے یہ ملین اور ٹریلین ڈالر کی فنڈنگ کر رہے ہیں، لیکن سچ ہے اس نے باہر آنا ہی ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے سامنے ویسے ہی پرایا بن گئے ہیں. تو اب یہ اپنے خوابوں میں گریٹر اسرائیل ضرور لے کے بیٹھیں گے، اور وہی گریٹر اسرائیل جو کل کی یہ بات جب کچھ ملکوں نے تسلیم کیا، یورپین کنٹریز نے، تو چاہے وہ پرفارمیٹری تھا یا چاہے وہ سمبولک تھا، تو اس پہ اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے تسلیم تو کیا ہے، ہمیں میپ پہ دکھائیں کہ کیا تسلیم کیا ہے. تو میرا آج اپنے ہی مسلمان بھائی جو ہمارے ہی سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، میرا ان سے یہ ہے کہ آج ان ملکوں نے اور خاص طور پہ پاکستان کی کاوش نے ہم نے اس بات کا جواب دے دیا ہے جو کہ کل کو نہیں ملنا تھا کہ وہ فلسطین ہے کہاں جو آپ نے بنانا ہے. تو آپ دیکھیں ہم نے 1 سٹیپ ایٹ اے ٹائم چلنا ہے. ہم نے آج ہی جا کر وہاں پہ فلسطین کی ریاست، کیونکہ ہم بعض اوقات اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہماری جو ریزننگ کی پاور ہے یا ججمنٹ ہے وہ بہت ہماری سینسیشن میں کلاؤڈینس ہو جاتی ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ اگر غزہ بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس سے مراد ہے مسلمانوں کے پاس ہے، فلسطینیوں کے پاس ہے، ویسٹ بینک بھی ان کے پاس ہے، تو پھر اب اس کے بعد یہ جواب نہیں رہتا کہ جی وہ کون سا فلسطین ہے جو فیوچر میں بن سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تو فیوچر میں فلسطین بننے کی طرف بھی ایک نشاندہی ہے. تو فلسطین بن ہی صرف اسی روڈ میپ سے سکتا ہے کہ آج اگر آپ پسپائی جو ہے، کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ بعض اوقات پسپائی بہترین حکمت عملی ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے، اپنی جتنی بھی میری ابھی تک لائف ہے، میرے کولیگ جو ہیں، بہرحال میرے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے، کہ بعض اوقات بچ جانا بہادری ہے، مر جانا بہادری نہیں ہے. آپ جب بچ جاتے ہیں تو ہی آپ فائٹ بیک کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ایک اور ایشو ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اس ایشو کو بھی ڈسکس کرنا ہے. میں کوئٹہ جانا چاہوں گا جہاں ہیڈ کوارٹرز کے قریب بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور میرے پاس جو فوٹیجز آئیں آپ یقین کیجئے دل دہل کے رہ گیا جس طرح وہاں پر حملہ کیا گیا. پہلے فائرنگ کی گئی اور پھر اس گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. اس میں 10 افراد شہید ہو گئے اور خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا.
اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سارے مناظر آپ کو سکرین پر دکھا بھی نہیں سکتے، لیکن اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور اس وقت بھارت جو آپریشن سندور جاری رکھنے کی بات کرتا ہے وہ اس وقت حملے کر رہا ہے۔ میں جاؤں گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب کی طرف۔ سید صاحب، یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ جو ایک سی وار شروع کی ہوئی ہے، دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے بھارت نے، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ دیکھ لو، یہ ایک ایسا سب کنونشنل وار انڈیا نے، کیونکہ ڈائریکٹلی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ 4 روزہ میں جنگ بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ ان کی جو مہم جوئی تھی اس کا جواب تھا، اور جس میں وہ اس کی پوری طاقت، ان کا پورا لینڈ ماس اور ان کی جتنی پاپولیشن، ان کی شائننگ اکانومی یا شائننگ انڈیا، اور پھر مودی کا جو غصہ اور پاکستان سے نفرت، وہ ساری چیزیں زمین دوز ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو آج دنیا کے نقشے میں، اور ادروائز پاکستان کی حکومت کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اور ادروائز پاکستان کے لوگوں کو جس نظر سے، جس عزت سے دیکھا جا رہا ہے، اور دنیا کمیٹی آف نیشن میں جو اس کا مقام بن رہا ہے، تو میرے خیال میں کہ انڈیا نے ہم پر ایک قسم کا احسان کیا ہے، لیکن وہ احسان تو سامنے آ کر کیا ہے۔ ابھی جو یہ پیچھے جو چھرا گھومتا ہے، پراکسیز کے طور پر ان بدماشوں کو استعمال کر رہا ہے، اور پھر معصوم جانیں ضائع اس میں لی جا رہی ہے، اور عورتوں اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے اس کو مطلب ہے کہ کلبھوشن یادیو جیسے لوگوں کو، یا اور اس طرف جو ان کے جو راہ کا جو عمل ہوتا ہے، وہ کدھر پکڑے نہیں گئے، خواہ وہ کینیڈا میں تھا، خواہ امریکہ میں تھا، خواہ وہ آسٹریلیا میں تھا، یا وہ جو پنجاب جو کیا نام ہے سکھوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کا حصہ تھا۔ انفارچونیٹلی 2 چیزیں تھی، ایک تو یہ تھا سید صاحب، اس وقت جو ریاستی دہشت گردی ہے اور سرحد پار دہشت گردی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے ہم نے، اور وزیر اعظم نے ANI کی جو انڈیا کی جرنلسٹ تھی اس کو جو منہ توڑ جواب دیا تھا نا، وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ جب وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا رہے تھے تو اس وقت سوال کیا گیا تھا۔ میں اسی پر GR بلوچ صاحب کمنٹ چاہوں گا آپ کا، یہ ریاستی دہشت گردی اور سرحد پار دہشت گردی بھارت کی کیسے مقابلہ کریں اس کا؟ دیکھیے، سب کنونشن وار ہو یا کنونشنل وار ہو، دونوں ہی وار میں قوم جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہے، صرف آپ فوج کو نہیں سامنے لا سکتے کہ جی بس وہی لڑے۔ تو قوم کو لڑنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ذہنی ہم آہنگی کو بڑھانا پڑے گا، ہمیں ان کے جو باہر کے لوگوں کے ساتھ ان کے جو فنڈنگ کے، سپلائی کے، ویپنائزیشن کے، ٹریننگ کے جو کیمپس ہیں ان کا کلا کما کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایک روبسٹ قسم کا انٹرنل سیکیورٹی سسٹم بنانا پڑے گا جو کہ ان کو پریمپٹ کر سکے، کیونکہ دیکھیے پریمپشن از دا بیسیکلی سولوشن فار ٹیررزم۔ اس کے علاوہ، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جس دشمن نے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس نے تو ٹھان لیا ہے کہ وہ اسی کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہماری مسلح افواج بھی کر رہی ہیں، ہم سب نے بھی کرنا ہے۔ میں ڈاکٹر شازیہ سے بھی کہوں گا اس پہ کمنٹ کریں، ضرور کریں کہ بھارت یہ جو دہشت گردی کرتا چلا جا رہا ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ لیکن بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جو علیہ اعلان یہ کہتا ہے۔ اجیت دوول جو ہیں وہ لیکچرز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ اسیمیٹریکل وار جو ہے اس کا حامی ہوں، اور جنگ ہوتی ہی وہ ہے جو کہ اس طرح کائنیٹک طریقے سے یا سیمیٹریکل یا کنونشنل وہ نہ ہو۔ تو جو ملک آپ کے سامنے علیہ اعلان یہ کہہ رہا ہو تو اس کا بالکل حل جو ہے میں 100% جو ہے وہ انڈورس اور ری انفورس کروں گی GR بلوچ صاحب کی بات کو، کہ ہمیں پریمپٹیو ہونا ہے، ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہے، اور ہمیں خاص طور پہ جو ہمارے اندر ایک کلٹ فارمیشن ہو گئی ہوئی ہے، اور جنہوں نے جو ہیٹ سپیچ ہے اور خاص طور پہ ہیٹ ٹوورڈز دا مدر لینڈ اور دا انسٹیٹیوشن، اس کو کموڈیفائی کروانا شروع کر دیا ہے،
ہمیں اس کو بہت ہی سخت اور مضبوط ہاتھوں سے، رحم دل ہاتھوں سے نہیں، مضبوط اور سختی کے ہاتھوں سے ان کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کوئی اور ذریعہ آمدن ڈھونڈیں گے، آپ پاکستان بالکل کے درست، لیے بالکل جو ہے درست. مجھے وہ بہت پرابلم بہت شکریہ کریٹ ڈاکٹر کرنے شازکیہ انور چیمہ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، جی آر بلوچ صاحب، تمام کا شکریہ. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ بات کی تھی. یقینی طور پہ وہ لوگ جو اندر بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں، جن کے انٹرسٹ ہیں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن کے باہر سے جڑے ہوئے انٹرسٹ ہیں، جو یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہمیں ان کو سختی سے ان کے ساتھ نبٹنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد باقی سب چیزیں ہیں. اسی پیغام کے ساتھ، اسی میسیج کے ساتھ، اللہ حافظ.